بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد یہ فتنے کا دور ہے، بلائے مصیبتوں کا دور ہے، یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ جب جب قوم نے بغاوت کی یا قوم نے بے حیائی کی، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے آج کل طاعت سے رغبت کم ہو رہی ہے، گناہ سے رغبت نہیں ہو رہی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ خانقاہ نظام اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال عادات سب کچھ شریعت کے موافق ہوں۔ آج امت پیچھے جا رہی ہے، اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہر شخص کسی نے مبتلا ہے، کوئی دنیا میں نہیں کہتا میں بالکل صحیح ہوں، کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خامی یقینی ہوگی اس کا۔ ایک یہ ہے کہ معذور ہو گیا، وہ تو بیمار شمار کرتے ہیں، لیکن چل پھر رہا بھی بیمار ہے۔ وہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن چونکہ حاوی نہیں ہوتا ہے اس لیے انسان کام کرتا رہتا ہے۔ ایسی میری روحانی قوت جو گھٹتی جا رہی ہے، ذکر کا ماحول نہیں، تلاوت کا ماحول نہیں، جہاں جاتے ہیں تفسیر ہوتے رہتے ہیں۔ اسے تمہیں کیا ملا؟ کون سی ترقی ملے؟ ترقی کا مدار اطاعت پر ہے، اور اطاعت وہ معتبر جو شریعت موافق ہو، سنت موافق ہو، وہ معتبر بات ہے۔ بعض چیزیں رواج میں ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک صاحب خط آیا تھا حیدرآباد سے، انہوں نے کہا کہ میں درود تاج گیا تو بڑے فضائل میں نے سنا اس کے، بظاہر تو بڑے فضائل اس کے اندر ہیں، لیکن علماء موقع نے باقاعدہ اس کی جو ہے تحقیق کی، شرکی الفاظ اس کے اندر ہے۔ وجہ کہ انہوں نے سن لیا بس، اسی لیے ہلکا سناگا سے نہیں جانا چاہیے۔ مجلس پر معلوم کر لو کیسی باتیں ان کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا رغبت دلندش، سنت طرف، شریعت طرف، یہ وہ معتبر مجلس کہلاتی ہے۔ بقیہ مجلسیں جو ہے یہ وبال بن جائیں گی۔ یہ بدعت ہی چلی ہے۔ نفس کے اندر بہت چیز اس کے اندر ایسے الفاظ کفری الفاظ ہے، شرکی الفاظ ہے، اور حالانکہ تعلق بھی ہے، اکابر تعلق بھی ان کا۔ وجہ کہ وہ تحقیق کرنے کی بالکل ختم مت جانا، اور جہاں جاتے وہ ابھی اہل حق میں سے ہیں، قاری صاحب تعلق ان کا، لیکن قاری صاحب بہت ناراض تھے ان سے۔ یہ کیسے درست ہو جائے گا؟ جو چیز معلوم کرو، ہر چیز کو اصول ہوتے ہیں۔ آج امت منمانی کرتی ہے، شریعت کو اصول کوئی اس کے پاس نہیں ہے۔ جب خشیت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک سوایت ہے حیدرآباد کے، ترکے میں کافی وہ ہے ان کے پاس، ان کا میں طے کیا پہلے اپنا ترکہ تقسیم کروں گا پھر میں سن لوں گا۔ چنانچہ پہلے کھیپ میں اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا پورا۔ اب جو دوسری بتا رہے ہیں میں اس کو زمین فروخت کروں گا، بھائیوں کو دوں گا، اور جتنے ہمارے پر ہیں پھر میں لوں گا۔ یہ کیوں؟ جب سے ان تعلق اللہ والوں سے بڑھا، ورنہ تو ہر چیز ہماری ہے۔ یہاں تم نے قبضہ کر لے، وہاں دیکھا جائے گا، پکڑ لے جاؤ گا۔ ایک عام جو ہے ایک شخص کو کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کو لوگ ان کو ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کو میں نے جو قرض لیا ہے تو آپ سے کیوں جلدی کریں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے خراج بھائی ہیں، انہوں نے موٹی رقم دے رکھی ہے، ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تم کو ضرورت تھی، تم نے لیا، اور یہ ایسے جملے کھوٹ ہو گیا۔ اس پہ ترکہ میں آج کل بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ تم بھری ذمہ ہو جاؤ، اس کے بعد وہ دوسرے بھائی دے یا نہ دے، ہمیں کوئی بحث نہیں۔ اپنے طور پر جو حصہ ہے اس کو سب ترکے میں لگاؤ۔ تو پوری قوم جو ہماری جو ہے برباد ہو رہی ہے۔ برکت بھی نہیں، نہ روزی میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے، نہ مال میں برکت ہے۔ تم ظلم سے تم نے مال کمایا،
उस माल से बच्चों परवरिश हुई है वो बाकी निकलेंगे। जहाँ जहाँ ये बच्चे ना बगावत कर रहे हैं, समझ लो कि तुमने परवरिश तो उनके की हराम रोजी खिलाई उनको, वही दावेदारी करते हैं। यह एक प्रोफेसर है अपने दुनिया के माहिर तौर पर, हिंदुस्तान खुसूसी तौर पर साइकोलॉजी के, उनका मैंने कभी एक मिनट ज़ाय नहीं किया और ये पेश नज़र था 1 मिनट रोज़ी हराम हो जाएगी, वो अपने बच्चों को खिलाऊंगे तो वही इनका क्या असर पड़ेगा। ये है दुनियादार प्रोफेसर, अल्लाह वाला ताल्लुक़ उनका। यहाँ कितने लोग और सबके बैठे हुए हैं, इस पर लोग तवज्जो नहीं देते। शरीक तरका भाई तुमको भी जाना दुनिया से, ज़मीन तो यही रहेगी। कितने बादशाह दुनिया में इस मुल्क के अंदर सब चले गए, कोई न पहाड़ ले गया, न दरिया ले गया, न ज़मीन ले गया। ऐसी हमारे साले करोगे यही काम आएगा। पूरे कौम जो है इसी मुब्तला हो रही है और बेहिसी का ये आलम है, सुनते भी नहीं बात को, अगर सुनते अमल नहीं करते हैं। मस्जिद इसी रखी गई है, छोटी छोटी बातें सुनो, अमल का जज्बा लेकर जाओ। अब को ताहिया होंगे। एक बड़े अफसर आए थे उड़ीसा के इलाके से वाला के यहाँ, तो ये मजम्मत ध्यान कहते रिश्वत में बात चल रही थी, उन्हें मालूम है कि उनको क्या है, उससे मजम्मत ध्यान की। फिर वहाँ से गया तो खत लिखा, हजरत इसमाइल मुतला हूँ, मैंने बड़ी रिश्वत ली है, अफसर थे, अब क्या सूरत की जाए। तो फरमाया कि जो रकम है मुतय्यन उनको कहीं भी लिया होगा, खुद हमें किसी जरिए पहुँचा दो कि मैंने आपसे ये लिया है, रिश्वत नाम न लो, लेकिन ये पैसा वापस मेरी दुरुस्त नहीं है। ये है जब अल्लाह की मोहब्बत खशियत बढ़ जाती है। और बहुत बड़े अफसर इस पर अमल किया, अक्सर लोगों ने उसमें से वापस करने मैंने आपको खुशी दे दिया। तक़वा अख्तियार करो, भाई का नहीं हिस्सा देते, बहन को हिस्सा नहीं देते, माँ का भी हिस्सा जो जब तक आया बोले मुफ्ती पूछो जाके, बाप दे न दे तुम उनके वसा नहीं कर सकते। मुतालबा मुझे दिया नहीं महर तो उनकी चीज़ है, वो गुनहगार होंगे, तुमको दावा बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा हक है, जो अक्सर लोग कहते हैं मेरे बाप ने महरूम कर दिया, वो गुनहगार होंगे, तुम मतवार नहीं कर सकते उनको खुशी जिसको ले चाहना, वो गुनाह अलग होंगे। इसीलिए हमारा खोटा रहा, बरकत नहीं रोज़ी के अंदर। हर रोज़ाना फ़ोन आते रहते हैं, सब कारोबार बड़ी गिरावट आ रही है, बहुत परेशानियाँ हैं, बड़ी घरानी है और मैं मकरूज़ हूँ, कोई दिन ऐसे नहीं होता ऐसे फ़ोन आते हूँ। मालूम है कि तुम्हारे अंदर अकेले हालात नहीं है, पेट के अंदर नकानात नहीं है तुम्हारे अंदर। जो चीज़ हो अल्लाह ने दी उस पर राज़ी रहो। हमारे अमाल बहुत घिनौने हो रहे हैं, इसीलिए अज़ाब इलाही को हम दावत दे रहे हैं। दीन से ताल्लुक़ ख़त्म होता जा रहा है, दुनिया से तो मुतवज्जे होते जा रहे हैं, आमर्जी हो गया है, लेना जानते दम जानते ही नहीं। इस वजह से और बेअदाब आ रहे हैं। इस दौर में इसीलिए अपने किसी शेख को इंतखाब करो, कोई सा भी कहाँ पर भी हो, ये देख लो कि मुझे सुन्नत है या नहीं, हरीस तो नहीं है, कितने पीरी मुरीद हो रही है, पैसा चाहिए, अल्लाह खुला तलब करते हैं, फुला चाहिए। एक खुद सुना है साहब मम्मी के ताजिर ने, एक सवाए थे मेरे शेख थे, वो ऐसे वो फिर बना दे रही ये सामान उसे चाहिए और टिकट भी बनवा दो तुम्हें, तुम मरीज हो। ये है ऐसे ये कटोरे शाह भिखारी शाह हो गए, खानखा बदनाम कर रहे हैं। ये विशेष हर जगह ये मामला है। खानखा के मकसद क्या है? तक़वा, तवक्कुल, इखलास, रुजू अल्लाह होना। ये खानखा, ये थोड़ी सी बातें करते सुनते रहे, अब चले गए, हाँ वो करे, अक्सर किसी तो बड़ी बदनसीब महरूम है ऐसे।
صحابہ کی شان تھی کہ ایک بار سنتے تھے تو لرز جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے، میں تو بڑی غلطی پہ تھا۔ اب بالکل کوئی ڈرتا ہی نہیں، وجہ یہ کہ دین سے بہت دور ہو رہا ہے اور دنیا سے قریب ہو رہا ہے۔ جب دین سے دور ہو گئے تب فواہش مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج پوری قوم جو ہے، کیا عورت کیا مرد، فواہش مبتلا ہے، نوجوان خاص طور سے، جس کو دیکھو فروٹ بھی پی رہا ہے۔ اللہ خوف نہیں پیدا کرتا ہے، اور جتنے بے حیائی کا افعال وہ کرے مسلمان لڑکے، چونکہ ان کا وہ ہے موبائل ہے، ایک شیطان کا بڑا حربہ ہے یہ، جس کی ایجاد کیا بہت اچھا آلہ تھا، لیکن کہا ان کو گمراہ کرنا ہے، فلمی گانا ڈال دو اور یہ تصویر ڈال دو، بد اخلاقی مبتلا ہو جائیں گے۔ آج پوری قوم اسی مبتلا ہو گئی۔ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا کہ ہم نہیں دیکھے، جس کے اثر دیکھنا منع، نقل دیکھنا منع ہے، یاد اصول ہی ہے۔ فوٹو دیکھ لے منع، کہتے کہ معلوم اس کے اخباروں میں کتنے فوٹو ہو جاتے ہیں نا، یا نیچے کر لو، اس میں ہٹا دو اس کو۔ روزانہ پوزنگ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل، یہ فیئر دیا یار، لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب فوٹو کھینچی ہو رہی ہے۔ ایک تھے مولانا مسیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز لاہور، ادھر اس علاقے میں کاؤنٹر پہ گئے تو انہوں نے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا کہ یہ تو اختیاری ہے۔ وہ خاتون ڈر گئی کہ دوسری بھیجا ہے میل کو، جا کے تم بھی یہ نہیں پڑھا کہ ہم پردہ کریں گے۔ یہ ہے بزرگ صحبت۔ حضرت نور منقدو کے جو بھانجے تھے، ان کی عمر صحیح مولانا صحیح صاحب نور منقدو 12 سال کے والے بھی نہیں ہوئے تھے، 1 سال کے بعد تھا، بولے سعید پڑھے تو صحیح سلم ممانی محرم یا نہ محرم، 1 سال کے، انہیں تم سے پردہ کرو، نہ محرم، کچھ نہیں ہوئے، پڑھنے چلے گئے، واپسی میں بلائے پلائے سب گود میں کھلائے تھے، ان کو کھلایا، کہنے کہ بھائی کھانے آ جاؤ، اب یہ کہلائے انہوں نے یہیں بھیج دیجیے، خود اشارے سے ملے گئے، سگی ممانی کہ یہیں بھیج دیے، پردہ شروع کر دیا۔ یہ ہے آج ہم لوگ کہا وہ چیٹنگ ہوتی، گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، ہر جگہ تعارف ہوتا ہے، میٹ وائف ملاقات کراتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، بے حیائی ہے یہ۔ کلاس میٹ میں بھی ایسے تھوڑی نرم گفتگو، اس لیے شریعت منع کیا عورت کے بارے میں نرم گفتگو مت کرنا، کرت لہجہ کرت ہونا چاہیے، تاکہ جو کھوٹے دل کے ہیں ان پر اثر ہو، فوراً نہیں ہونا چاہیے۔ آج کوئی لون نہیں، سب آ جاؤ گھر اپنا ہے، اب میرے بہنوئی ہیں، یہ میرا خالم ہے، پردے احکام موجود ہے، گھر کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے، اسی لیے قوم کا عذاب بھی تو آ رہا ہے، وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے، وقت کی پابندی بالکل نہیں کرتے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کا خوف پیدا کرو بھائی۔ یہ تھوڑی زندگی بتا بھی دیا شاہ السلام نے کہ میری امت اکثر عمر 60-70 زمین ہوگی، یہ تو بنا دیا، کوئی زیادہ ہو جائے کم ہو تو الگ چیز ہے، عمر تو بتایا۔ ارے بھائی عمری کیا ہے، میرے 40-45 سال کے والے ہیں، مطلب تیاری کرتے تھے۔ آج ہمارے غفلت پردے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں اس کا چرچا ہوتی نہیں ہے، اسی لیے موت کا بھی رشتہ دار ہونا چاہیے، کب آ جائے معلوم نہیں۔ یہ دعا ہے اللہ نافرمان حال موت نہ آئے والی ہے، اور سخات پر ایشو کہتے ہیں۔ یہ خامخواہ نظام دل میں بیٹھ گیا، اور اس کے اندر یہ تھوڑی آج دین میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خیانت بھی ہو رہی۔ یہ کیسا دین؟ ان میں سے جماعت کے لوگ ہیں، بہت بددیانتی ہو رہی ہے آج کل، اللہ کا عذاب اسی لے آ رہا ہے۔ چلے پہ جا رہے ہیں
اور بدجانتی میں جا رہے ہیں، جھوٹی چیز لے رہے ہیں، جھوٹی درخواست دے رہے ہیں. کیسے درست ہو گیا؟ اللہ کو پیدا کرو، پکڑ لے جاؤ گے تم. دین میں تم نے یہ بے اصولی کی. اللہ کو جوڑو، جو چیز متعین ہے اس پر نہیں کہتے. عام طور پہ ہوتا ہے، مفتی تقی صاحب نے باقاعدہ اس پہ لکھ دیا ہے یہ ناجائز نہیں، حرام ہی ہے. میڈیکل لے کے چلے گئے کہ آپ بیمار ہیں، کہ ایسے تم ویزا بنے گا نہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دو، کیا تم غور کرو. تم نے گورنمنٹ کو یا حکومت دھوکہ دیا. یہ گناہ کبیرہ حرام ہی ہے. اور کتنے لوگ جاتے ہیں جماعت میں اندر، یونیورسٹی چلے گئے، میں چلے میں گیا تھا وہاں. اور یہاں جو فرائض میں سے یہ مستحب واجب ہی نہیں، یاد رکھو. تم نے اصول سیکھے نا تبلیغ کے، کیسے کرو گے؟ منمانی ہو رہی ہے، اسی لیے اس میں ترقی نہ تنوع شروع ہو گئی. اللہ پناہ رکھے. تو یہ چیز ہے، جب تک تم اصلاح نفس نہیں کرو گے ایسی برباد ہو جاؤ گے. جہاں پر حق کی دعوت دی جا رہی ہو، تقویٰ سکھایا جا رہا ہے، جماعت کا اسی کام تھا. میرے اندر تقویٰ آ جائے، میں گناہوں سے بچوں، طاعت پہ لگو. یہ تبلیغ. یہ تھوڑا ماری ماری پھیرو. ہر ایک کہتے ہیں میں چلے میں جا رہا ہوں، اور جو گھر سے فراہم ایک جاب تھی مکہ مکرمہ میں، انہوں نے کہا ہم سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیے جاب تمہاری ضروری ہے، وہ جانا مستحب ہے. جماعت میں جانا چاہتا ہوں. سامنے انہوں نے فون بات کی کہ تمہاری طرف باہر فلد آ جانا، اسے مجھے وہاں جانا ہے جماعت. ہم نے کہا یہ واجب ہو جائے گا، روزی کا معاملہ ہے یہاں پر، تو پھر چلے آنا. کون سنتا ہے اس پہ؟ اسی لیے ہمارے قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، نفس پرست ہو گئی ہے. وہ بت پرست ہے، ہم لوگ نفس پرست ہیں. کس سے ہم تو منع کر نہیں گئے، تو ترغیب دیتے ہیں چھٹی میں ضرور جاؤ، وقت کو برباد نہ کرو، دین میں لگو گے اتنے گناہ سے محفوظ رہو گے. چھٹی آ رہی ہے، جیسی چھٹی ہو ضرور لگانا چاہیے. یہ ہو کہ میں اس مدت میں طاعت پہ لگوں گا، خود ہی لگوں گا اور ترغیب دوں گا. کون کہتے ہیں آج کل مسائل سے بہت ناواقف، مسجد کے آداب بہت سخت ہیں، کون جانتا ہے اس میں. وجہ کہ اس کا مذاکرہ ہوتے ہی نہیں. وجہ پہلے تو معلوم تو کرو، ورنہ ٹھوکر کھا جاؤ گے. جو اہم چیز ہے قرآن پاک کا سیکھنا فرض عین ہے. تبلیغ میں جانا مستحب واجب ہی نہیں ہے. قرآن پاک کتنا غلط نماز بالکل نہیں ہوگی تمہاری، اللہ کے مجرم قرار دے جاؤ گے. تم نے میرا قرآن پاک سیکھا نہیں. یہاں فرض ہے، یہ تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس سے کوئی توجہ نہیں. اتنا سیکھنا چاہیے قرآن پاک. معروف مجروح تو الگ ہوگی، صحیح پڑھو صرف. تو جوان جو ہے آج قوم اسی لیے بربادی پہ آ رہی ہے. یعنی یہاں شہر کے علاقے چرس عام ہو رہی ہے مسلمان. سٹا عام ہو رہا ہے مسلمان. فجر کی نماز مہید کہاں سے لوگ آ گئے، منوائے سٹے والے ہیں. چائے پہ بیٹھے گئے وہ سٹے والے ہیں وہاں پر. اور میں تو ایک سب 200 250 بس. اتنے سویرے وہاں جا کے چائے تیاری ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے. یہ سٹے والے ہیں. گناہ کبیرہ کما رہے ہو تم. اس کے لیے بہت وہ ہے. پہلے اللہ کو پیدا کرو بھائی، کام کرتے دین کا منمانی کرتے ہو. بہت اس میں جھوٹ کس بہنے عام ہو رہی ہے. اس کے اندر ان اللہ مجرم ہے، وہ شخص گناہ کبیرہ ہے، توبہ لازم ہے. پھر یہ تو ہونا چاہیے. شیخ اجازت ہے بھائی، ہمارے ضرور لوگ حق کی جماعت ہے، انہوں نے محنت کی، کام کرنا چاہیے. لیکن اصول بھی معلوم کر لو، مسئلہ معلوم کر لو. گھیرا گھیرا حساب چلو، خروج نکلو. کیا سکھائے تو ہمیں وقت لگا چکے ہیں سن 62 میں. یا اس میں تو باقاعدہ سکھائی ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، تحیات، دعا قنوت، الحمد شریف، یہ باقاعدہ اس کی تصحیح ہوتی تھی.
تو یہ جو چیز اہم ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور جگہ بہت زیادہ اس میں ایڈوانس ہو رہے ہیں ہم سر۔ شیخ الحدیث فرماتے ہیں، بہت تیری نصیحت ان کی، حضرت شیخ الحدیث بہت استاد کل تھے یہ، اور ہوتے یہ شیخ العالم تھے، لیکن لگا ہوا شیخ الہند شیخ العالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ مفتی شیخ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ مالٹا قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم میں تشریف فرماتے ہیں، علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا، ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمارا گوش ہو گیا کہ استاد علماء درویش 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر جو سبق سیکھے وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کے تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو میں اس کے 2 سبب ہوئے۔ ایک، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اتنے بڑے یہ ہوا کہ انہوں نے بات فرمائی ہے۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں، اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا۔ قرآن کریم کے الفاظ لفظ معنن عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس کے قرآن کی صورت میں ان سے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآن تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہم جنگ ازدار کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ آج روزانہ پارٹی بندی ہو رہی ہے، اہل حق کی جماعت ہے، ابھی تعداد واقع ہوا لکھنؤ کا، مجھے اندر طبیعت متاثر ہوئی ہے۔ عالم ہو اتنے انہوں نے الفاظ، قلم بہہ گیا، زبان بہہ گئی، اور سخت وعید بھی اس کے بارے میں، تذکیر نفس نہیں کیا، منہ پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اللہ خوف نہیں کرتے تم؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسی بھڑاس نکالا دل کی، اور یہ اسی لیے قوم جو ہے ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی شخص جو وقت سے نہیں لگائے گا کہ بھائی میرا قرآن پاک صحیح ہو جائے، اور جاننا چاہیے۔ ایک بڑے پرنسپل تھے ہندوستان کے معنی ہسٹورین، تاریخ داں، نظامی نام تھا، اختر سے نظامی، لیبرٹی کے پرنسپل رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا میں مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو سر بھائی پہلے اپنا قرآن پاک تو ٹھیک کر لوں۔ یہ اس زمانے میں، اس وقت ان کی عمر تھی 75 سال، منہ میں ایک دانت بھی نہیں، تشریف لے گئے ہردوئی، حج گئے سفر میں، تو باقاعدہ انہوں نے نورانی قاعدہ لوٹا، جیسے قاعدے پڑھاتے ہیں، 40 دن وہاں لگائے انہوں نے، اتنا بہترین قرآن پاک ہو گیا۔ جہاں تشریف حج سے تو تعارف کرا، حضرت پرنسپل صاحب ہیں، یہ مسئلہ قائم کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سیکھنے یہاں پر۔ اچھا، بس بہت خوش ہوئے، تعداد سناؤ، بہت یہ امتحانی صورتیں رہتی ہیں، تکبیر، انتظار، عادیات، حرکات بہت اس کے اندر، اتنا اندر سنا ہے، بہت خوش ہوئے۔ اب فرما مخاطب مجموعے کو دیکھو، ان سے سبق لو، کوئی نوکری نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، میں اس کے میرا قرآن پاک منہ میں دانت بھی نہیں، کیسے صحیح پڑھا انہوں نے؟ یہ غلط صاحب سے بوڑھا ہو گیا، دانت بھی نہیں ہے، لگن نہیں ہمارے اندر، یہاں قدم مشق کراتے ہوئے بڑھتے نہیں، اسے لگن نہیں ہے، باقاعدہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو بہت دور سفر کر کے آئے، اور ایسے جاتے ہیں کہ میں طالب علم یہاں کا ہوں، ذوق و شوق کی بات ہوتی ہے۔ ایسی یونیورسٹی میں ایک صاحب آئے تھے، آتے تھے سبحانی صاحب، بہت ہی پی ایچ ڈی کہہ کے میں نے سب کچھ کر لیا، میں اردو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ تو باقاعدہ جیسے تعلیم ہوتے ہیں، ہاشم صاحب زمانہ وائس چانسلر، ان کا ان سبق لو، ان کو ملازمت نہیں کرنی، کافی عمر ہو چکے، یہ شوق کیسے کرنا میں پی ایچ ڈی ہو جاؤں۔ کلاس جاتے تھے باقاعدہ، پورے پڑھتے تھے، جب ریٹائر ہو گئے کافی دن ہو گئے، میرا ذوق تھا پی ایچ ڈی کیا انہوں نے،
उनको दुनिया में ज़ौक़ था, उनको दीन में ज़ौक़ था। दोनों स्टेटस के लोग और दोनों ज़हीन लोग। वो भी कॉलेज में थे, वो भी कॉलेज में था। एक को दीन से शग़फ़ हो गया, एक दुनिया से शग़फ़ हो गई। ये पीएचडी क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी? एक ज़ौक़ था उनको, मैं पीएचडी करूँ उर्दू के अंदर। उनको ज़ौक़ था मैं कुरान पाक पढ़ूँ, सेहत हो जाए, मैं कुरान पाक अच्छा पढ़ूँ। तो वहाँ बाकायदा फिर तारुफ करते हुए सबक लो, एक दांत भी नहीं बिल्कुल, इतना उम्दा पढ़ा उन्होंने, मखरज बहुत अच्छा था उनका। मेहनत करो इस पर, रटते रहो। इसमें कई फायदे। मक्के वगैरह में हाजिर था, मुझे हो रही थी, फरमाया देखो एक आयत की तकरार करोगे, जब पढ़ोगे हर पद्धत नहीं निकलेंगे। इधर समान फतरत को कई बार रटोगे, जब पढ़ोगे हर बात दर्द निकल मिलेंगे। कितना अल्लाह की करीमी, शाम करीमी। अल्हम्दु रटते रहो, 5 अरब सब हर दर्द निकल मिलेंगे। आज हम कुरान पाक बिल्कुल सही नहीं। ये कहते हैं भाई जो जमात जाते लोग हैं, अब तक कुरान पर तो वक्त तो लगा उसमें कुछ, वहाँ तो पकड़ नहीं जाओगे तुम। मुझे है कि इसमें नफ्स शामिल है। ये कोई उन्हीं की मलफूज है माना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का कि एक ज़माना के जमात दिया आवारा गर्द हो जाएगा, अगर जिक्र में नहीं लगे तो आवारा गर्द हो जाए। इसका मुझे अफसोस है। रावी मुफ्ती शफी साहब है इसका। उसको तरगीब दो, अपनी भी दुरुस्त करो, हमारे कलमा तय्यबा दुरुस्त हो जाए, हमारी अज़ान दुरुस्त हो जाए, इक़ामत दुरुस्त हो जाए, तिलावत ठीक हो जाए। हर चीज़ के अंदर वो देखो। एक मौलाना असदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनको ज़ौक़ शौक़ था तकबीर तहरीमा से नमाज़ पढ़ने का। या मोहल्ले की मस्जिद नमाज हो चुकी, अब इधर जा रहे उधर जा रहे, एक मस्जिद वीरान पहुँचे, वहाँ कुछ लोग मुंतज़िर थे कोई आज नमाज़ पढ़ा दे, उनको जमात मिल गई। इतने हरीस से आज हम लोग वक्त के बावजूद मस्जिद नहीं पहुँच पाते। जमात पहुँचा थी, अहमियत जाहिर की है, सवाब रखा है इसका। कोशिश करो भाई, वो ज़्यादा बात है। उनको इतना ज़ौक़ और शौक़ था कि मेरी तकबीर तहरीमा छूटने न पाए। कई जगह रात के वक्त एक जगह लोग मुंतज़िर कोई आए नमाज पढ़ा दे, अल्लाह ताला उसको अता फरमाते, रास्ता खोल देते हैं। करके तो देखो, जो ताक़त पे लगते हैं फरिश्ते उनके मुतायन किए जाते हैं। इनको गफलत ना आने देना, गफलत के पास आती ही नहीं है। कितना बेखबरी सो रहे हो, एक फरिश्ता आएगा उठा देगा। उस वाक़या उनका है, सैयद मशीर रबी नूर कलहू का, उठा दिया कि मैं बहुत ही गहरी नींद सो रहा था, किसी ने उठा दिया। दुआ करो मालिक से कि अल्लाह मुझे मेरी नमाज शरीफ सुन्नत माफ़ी हो जाए, मैं नमाज पढ़ूँ, सुन्नत माफ़ी पढ़ूँ, तिलावत पढ़ूँ, चाहे तुम थोड़ी तिलावत करो। कई फ़ायदे हैं। तुमने ज़ियारत कर लिया कुरान शरीफ की, किसी बुज़ुर्ग ज़ियारत करना कोई खूबी बात बिल्कुल नहीं। वो जो फ़ानी है ये बाकी है, कुरान पाक तो बाकी रहेगा। इसकी मैंने ज़ियारत कर ली, कोई फ़ख्र, इसे फ़ख्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक की ज़ियारत कर ली। इसका चूमना में सवाब, देखना में सवाब, आंखों लगाना में सवाब, हर सवाब इसके अंदर है। मालिक का कलाम है यह। इसे बड़ी कोताहियाँ हो रही, लोग लेते हैं यूँ डाल देते हैं उसमें, उन्हें मोबाइल में है पूरा कुरान पाक उसके अंदर है और यूँ डाल दिया से। मुफ्ती फारूक साहब ने फरमाया कि मेरा अफसोस होता है कुरान पाक इसके अंदर मौजूद। इसके लिए अक्सर का याद है, इसका आम मोबाइल मत रखो, कुरान पाक के लिए अलग ले लो, उस जैसे कुरान पाक हो। नहीं आप तिलावत के कॉल आ गई, खालिस बात हो रही, मखलूक कलाम हो चुका है, क्यों करो इस पर? अजमत नहीं है हमारे अंदर। अजमत हो के देखो, आज हमारे अंदर हवाही पतवाही में लगे हुए हैं मुसलमान, गाली गलौज में, मार पिटाई में, झगड़े में, ये आम मुसलमान जा रहा है। उसे हर शहर के आलम है, बेहयाई आम हो रही है। इसीलिए
अल्लाह ताला क्यों डरा? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तुम इंसान हो, हैवान नहीं हो। अभी गवर्नमेंट का जीओ आया है मदारिस में, आपके यहाँ क्या तालीम दी जाती है? मैं आऊँगा पूछूंगा। हमने को लिखवाया कि ये ले दो, यहाँ तालीम होती है इंसान बनो, हैवान न बनो। 2 जुमले काफ़ी है। सबसे बड़े इंटेलिजेंस अफ्तर आए तशरीफ लाए थे, मुझे सवाल किया उन्होंने कि दीन में क्या क्या पढ़ाया जाता है? मैंने कहा भाई बहुत अलग है, 2 चीज़ याद रखिए, न जुल्म करो न करने दो। उछल गया, मगर ये हमारे तालीम है, न जुल्म करो न करने दो, इसको कहते हैं। ये नहीं हाय के नारे लगाना, दीनी खुदाम हो गए हाय के नारे, कहते अफसोस की बात है भाई, जबकि सब मना है इसके अंदर। तालीम बनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इस्लाम ने मना किया इसको, ये दूसरा शियार है। आज मुसलमान बिल्कुल आवारा होते चले जा रहे हैं, शरीर से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, और इसका हिस्ट्री नहीं देखते मैं कहाँ जा रहा हूँ। डूब रहे हैं लेकिन वो बेहाई है, वही जारी है उनके। अज़ाब की सूरत आई थी 47 में भी, रिफ्यू कैम्प था हुमायूं टोम पर, जो मकबरा हुमायूं का है, मुसलमान सा जमात है, वही बदकारी हो रही है। अज़ाब इसको कहते हैं, अज़ाब दर अज़ाब, निकाले गए सब कुछ रहे वहाँ कैम्प है, वहाँ पर बदकारी हो रही है। ये आजकल हम मुसलमानों के ऐसे चैटिंग होने मेला वैसे चल रहा, आते उड़ता क्या लगा क्या लगे लफ ऐसा चल रहा है। वजह है कि हमारा खौफ खुदा ही नहीं रहा। खौफ पैदा करोगे तो तुम्हारे आज़ाद भी जो कंट्रोल रहेंगे, खौफ नहीं होगा बहक जाएंगे। इतनी हरकत होती रहती हैं, ये कंट्रोल क्यों नहीं होता? हमने नफ्स पे काबू नहीं पाया, तस्किया नहीं किया। इसलिए जब इसे इलाज क्या है? ज़िक्र कसरत, जितना जिक्र में लगोगे, कसरत करोगे, उसके का तो सेहत हो जाएगी, रूह में ताज़गी पैदा होगी, गुनाह से नफरत होगी। आज पूरी उम्मत इसी लगी हुई है। आए दिन निकाह तलाक रोज़ा कभी आते रहते हैं। वजह है कि जो चीज़ शरीयत कही है उसके बारे में भिखमंगे हो गए। आज जिसको देखो भीख मांग रहा है, जहेज भाव, ये कैसे मुसलमान है? हर जगह अपनी मनमानी करते हैं। अभी खतला की किसी का इंतकाल हुआ था, उसमें दावत की बाकायदा, मतलब कैसे दुरुस्त है ये भाई? क्या खुशी का मौका ये? सब घर वालों बुलाया, मूर्ख क्या क्या उनका शेयर तो नहीं कि उन्होंने, अरे होलबा खिलाओ, मना नहीं किया। ये थोड़ी कि खाना वाना बुला रहे, पूरा खाना वाना खा रहे हैं, ये आम मर्ज होता है। पहले हमारा रिवाज थी इसका भी, वो कहते थे ये मौत का खाना का नाम था। अलीगढ़ में उसको नाम दिया है, जितने नवाबीन है वो कहते कड़वी रोटी, कड़वी रोटी कहते हैं उसको, मौत का खाना। जाते आता उनका 40वां था, कड़वी रोटी थी, आ गया वही। और वाले तो मालूम हो गए और उम्र खूब खा पी रहे। यार शादी हो रहा है, बदतरीन वलीमा वो है जिसमें कि औरवा शरीक न हो, उम्र शरीक हो। आप इसमें एक से स्टेज से लोग बुलाएंगे, गरीब कौन बुलाता है? इसलिए एक वक्त निकालो, 24 घंटे 2 ही मिनट सही, अपने मामला पे गौर करो, मैं किस तरह जा रहा हूँ, शरीयत क्या कहती है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये बिदुन सबत का नामुमकिन। सब कुछ है, लेकिन जब पहुंचेंगे किसी शय के पास, वो तरकीब बता देगा, गुनाह से बचाने पूरी तदबीर बताएगा। पूछते भी तो नहीं, अफसोस की बात है। ये शर्माते हैं कि जहन्नम का रास्ता है, क्या पूछो जाके। नमाज कहता हम नहीं करते, तिलावत हम नहीं करते, जिक्र हम नहीं करते, वही दवाई बढ़ते रहते। इस कदर हो रहे पूरे गवर्नमेंट दुनिया में खबरें सुनो, इबरत और नसीहत के तौर पर। फला मुल्क में ये चीज़ हो रही है, ये अल्लाह बचा लीजिए, दुआ करो उनके लिए, अल्लाह ताला सुनेंगे। देखो गैर मुल्क बहुत दूर है से,
شام کا علاقہ ہو، سیریا کا علاقہ ہو، اس پورے علاقے دور یہاں سے ہیں لیکن ہے مسلمان، ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس بندے نے میرے بندے کے لیے دعا کی ہے، دعا تو کرو. یہ تھوڑی کہ میمورنڈم دے رہے ہیں، میرے پاس جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کرو. آج کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرنا، نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر کرو، پھر پیدا ہو جائے گی. دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد. صلی اللہ تعالی. السلام علیکم.